کا وہ نک پہ سر جس سے میں حق اٹھی علم کی سحر دل میں بسائی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه السلام. مقتل سے اپنی یاری ہے ہر دار پرانا لگتا ہے. مقتل سے اپنی یاری ہے ہر دار پرانا لگتا ہے. صدیوں سے کٹنا ہمیں عادت ہے ہر وار پرانا لگتا ہے. تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر، تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر، حق بات تو بس ہمیں کہنی ہے. یہ ظلم و تشدد سرکاری سرکار پرانا لگتا ہے. میرے معزز علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائی ہوئے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بابرکت محفل میں جس موضوع پر میں اپنے گزارشات پیش کرنے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے تحریک پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی کا کردار. میرے دوستو، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی دینی، فکری اور سیاسی رہنمائی کی اور تحریک آزادی کو شرعی بنیادوں پر جلا بخشی. تحریک پاکستان کے پس منظر سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ برصغیر میں مسلمانوں کی سیاسی حالت کیا تھی. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. انگریزوں نے مسلمانوں کو ہر شعبے سے نکال کر پسماندگی کی طرف دھکیل دیا. ایسے حالات میں مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی حقوق کی تحفظ کی فکر اہل علم اور اکابرین دین کے دلوں میں جاگی. اسی سوچ کا نتیجہ آگے چل کر تحریک پاکستان بنی. سامعین محترم، اب میں تحریک پاکستان کے اس روشن چراغ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی فکر کو عملی جامہ پہنایا. علامہ شبیر احمد عثمانی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ممتاز شاگرد و خلیفہ اور دارالعلوم دیوبند کے نامور استاد تھے. قیام پاکستان کی تحریک میں آپ کا کردار نہایت جاندار، فعال اور فیصلہ کن رہا. قیام پاکستان کے بعد آپ قوم بابائے پاکستان کے بعد سب سے بڑی دینی اور سیاسی شخصیت کہوں تو بجا ہوگا. علامہ عثمانی، آپ کی قبر پہ اللہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے. آپ نے مسلمانوں کو تحریک پاکستان کی دینی اہمیت سمجھائی. آپ نے مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کی اور قائد اعظم کے شانہ بشانہ چل کر تحریک برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد وطن دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا. آپ نے علماء کو مسلم لیگ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دی اور فرمایا آج مسلمانوں کے پاس سوائے مسلم لیگ کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے ملک بھر میں مسلم لیگ کے جلسوں میں شرکت کی اور علماء کرام اور عوام کو تحریک پاکستان کی حمایت پر آمادہ کیا. 14 اگست 1947 کو جب کراچی کی سرزمین پر پاکستان کا پرچم لہرایا گیا تو میں کہتا ہوں پرچم لہرانے والا بھی علامہ شبیر احمد عثمانی تھا. کہتا ہوں سبحان اللہ. میرے دوستو، بات یہی ختم نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں علامہ شبیر احمد عثمانی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن پر قائد اعظم محمد علی جناح کو اس قدر اعتماد تھا کہ انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ بھی علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے. قیام پاکستان کے بعد 11 ستمبر 1948 کو جب بابائے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو ان کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان کا جنازہ پڑھایا. یہ وہ اعزاز ہے کہ جو تاریخ میں صرف علامہ شبیر احمد عثمانی کے حصے میں آیا.
آج تو کچھ لوگ کچھ نادان یوں کہتے ہیں کہ علماء تحریک پاکستان کے خلاف تھے. میں کہتا ہوں نہیں بابا نہیں, علماء تحریک پاکستان کے خلاف نہیں تھے. آپ تحریک پاکستان کی تاریخ اٹھائیں اور پڑھیں. آپ کو تحریک پاکستان کی تاریخ میں علماء کا کردار, بالخصوص علامہ شبیر احمد عثمانی کا کردار روز روشن کی طرح واضح نظر آئے گا. بہرحال پھر چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ 13 دسمبر 1949 کو علامہ شبیر احمد عثمانی اس دار فانی سے رخصت ہوئے. انہیں کراچی میں قائد محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا, جو اس بات کی علامت ہے کہ تحریک پاکستان میں ان کا کردار کس قدر عظیم تھا. میں علماء اکرام کی سرپرستی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ تحریک پاکستان کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی, علامہ شبیر احمد عثمانی کے نام ہمیشہ سنہری روپ سے لکھا جائے گا. دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اللہ تعالی ہمیں اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.